ایک غزل کا مطلب یہ ہے کہ بلندی، دیکھیے ہم فٹ پاتھ پر بھی ہوگی محل کی زبان میں، ہم گفتگو کریں گے غزل کی زبان میں۔ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے۔ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے، اور بہت جی چاہتا ہے، بہت جی چاہتا ہے قید جاں سے ہم نکل جائیں، تمہاری یاد بھی لیکن اسی ملبے میں رہتی ہے۔ بہت جی چاہتا ہے قید جاں سے ہم نکل جائیں، تمہاری یاد بھی لیکن اسی ملبے میں رہتی ہے۔ اور شعر یہ کیا ہے کہ یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے۔ ایک غزل میں عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائے دیکھیں گے۔ مطلب میں نے یہ عرض کیا ہے کہ ساری دنیا میں قلم کاروں کی وقت گر جائے، دیکھیے ارشاد، ساری دنیا میں قلم کاروں کی وقت گر جائے، میں قلم رکھ دوں تو الفاظ کی صحت گر جائے۔ ساری دنیا میں قلم کاروں کی وقت گر جائے، میں قلم رکھ دوں تو الفاظ کی صحت گر جائے، میں نے جس دام پہ بیچا ہے یہ ملبہ اپنا، سچ بتا دوں تو یہ بازار محبت گر جائے۔ میں نے جس دام پہ بیچا ہے یہ ملبہ اپنا، میں نے جس دام پہ بیچا ہے یہ ملبہ اپنا، سچ بتا دوں تو یہ بازار محبت گر جائے۔ اور شعر یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے تجھے پھر نہ میسر ہو پاؤں، یہ بھی ممکن ہے تجھے پھر نہ میسر ہو پاؤں، یہ بھی ممکن ہے کہ کل تک میری قیمت گر جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ کل تک میری قیمت گر جائے۔ اور اس غزل کا شعر آخر یہ ہے کہ منکشف جلدی سے ہوتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ، منکشف جلدی سے ہوتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ، ورنہ ہم ہاتھ اٹھا لیں تو حکومت گر جائے۔ منکشف جلدی سے ہوتے ہی نہیں ہیں، منکشف جلدی سے ہوتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ، ورنہ ہم ہاتھ اٹھا لیں تو حکومت گر جائے۔ منکشف جلدی سے ہوتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ، ورنہ ہم ہاتھ اٹھا لیں تو حکومت گر جائے، ورنہ ہم ہاتھ اٹھا لیں تو حکومت گر جائے۔ ایک غزل مجھے یاد آ رہی، میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں گے مطلب قافیہ دیکھیے گا اس میں جناب ارشاد۔ مطلب یہ عرض کیا ہے کہ ہماری دوستی سے دشمنی شرمائی رہتی ہے، ہماری دوستی سے دشمنی شرمائی رہتی ہے، ہم اکبر ہیں ہمارے دل میں جودھا بائی رہتی ہے۔ ہماری دوستی سے دشمنی شرمائی رہتی ہے، ہماری دوستی سے دشمنی شرمائی رہتی ہے، ہم اکبر ہیں ہمارے دل میں جودھا بائی رہتی ہے۔ کسی کا پوچھنا کب تک ہماری راہ دیکھو گے، کسی کا پوچھنا کب تک ہماری راہ دیکھو گے، ہمارا فیصلہ جب تک بھی یہ بینائی رہتی ہے۔ واہ واہ واہ، کسی کا پوچھنا کب تک ہماری راہ دیکھو گے، ہمارا فیصلہ جب تک بھی یہ بینائی رہتی ہے۔ گلے شکوے ضروری ہیں اگر سچی محبت ہے، گلے شکوے ضروری ہیں اگر سچی محبت ہے، جہاں پانی بہت گہرا ہو تھوڑی کائی رہتی ہے۔ واہ واہ واہ، گلے شکوے ضروری ہیں اگر سچی محبت ہے، گلے شکوے ضروری ہیں اگر سچی محبت ہے، جہاں پانی بہت گہرا ہو تھوڑی کائی رہتی ہے۔ شعر یہ کیا ہے کہ میری صحبت میں بھیجو تاکہ اس کا ڈر نکل جائے، واہ واہ، میری صحبت میں بھیجو تاکہ اس کا ڈر نکل جائے، بہت سہمی ہوئی دربار میں سچائی رہتی ہے، میری صحبت میں بھیجو تاکہ اس کا ڈر نکل جائے، واہ واہ، میری صحبت میں بھیجو تاکہ اس کا ڈر نکل جائے، بہت سہمی ہوئی دربار میں سچائی رہتی ہے، بہت سہمی ہوئی دربار میں سچائی رہتی ہے، اور شرافت
ڈھونڈنے آئے ہو ایوان سیاست میں، شرافت ڈھونڈنے آئے ہو ایوان سیاست میں، یہ چکلا ہے یہاں عزت نہیں رسوائی رہتی ہے۔ شرافت ڈھونڈنے آئے ہو ایوان سیاست میں، شرافت ڈھونڈنے آئے ہو ایوان سیاست میں، یہ چکلا ہے جہاں عزت نہیں رسوائی رہتی ہے۔ اور خدا محفوظ رکھے ملک کو گندی سیاست سے، خدا محفوظ رکھے ملک کو گندی سیاست سے، شرابی دیوروں کے بیچ میں بھوجائی رہتی ہے۔